السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک آیت کریمہ کے مطابق میں تمام مسلمانوں سے اس پر چلنے کی میں اپیل کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ ہم سب مسلمانوں کو چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو، شیطان کی بہکاووں پہ نہ چلو۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نام ہے مسلمان، نام ہے وسیم رضوی، لیکن خبیث انسان، ملعون انسان، شیطان انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن تیار کی ہے، 26 آیت کو نکال کر کے میں نے نیا قرآن تیار کی ہے۔ دوستو، ایسے شیطان ملعون کی بہکاؤں میں مت آؤ، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بولنے کی وجہ سے آپ ایمان لے کے نہیں آئے۔ بے شک ہمارا ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایمان، اور اللہ عز و جل کے اوپر ہم کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ساری چیزوں کو پیدا فرما کر اور ہمیں بھی اس دنیا میں، انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرما کر اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی تاکہ اللہ کے بندے اور ان کی امت راہ صراط المستقیم پہ چلے، اچھے اور برے کا تمیز ہو، تاکہ ہمارے بندے اس کتاب کے مطابق چلے۔ تو اللہ نے ہر چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، آپ حدیث مبارکہ کو پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہم نے ہر ایک چیز کا ذکر کیا، اچھے کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم برا عمل کرو گے، گناہ کرو گے، زناخوری کرو گے، جھوٹ بولو گے، شراب پیو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، ایمان لے کے نہیں آؤ گے، اللہ اس کے رسول کی آیتوں کا انکار کرو گے، قرآن سے انکار کرو گے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجعون حسابا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے عام فرمایا کہ جن کو حساب کا ڈر نہیں، جن کو میرا خوف نہیں، جن کو میرا ڈر نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بدکاروں کو، ان مجرموں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ان لوگوں کو اللہ فرمایا کھولتا ہوا پانی، سانپوں کا زہر، کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ تم کو دنیا میں میرا حساب کا ڈر نہیں تھا، مجھ سے ڈر نہیں تھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے میری گزارش ہے، آپ ایسے شیطان ملعون کی بہکاؤں میں نہ آئیں۔ وہ لوگ اکسانا چاہتا ہے، وہ لوگ بیچ میں لڑانا چاہتا ہے، آپ ایسے ملعون کی باتوں پہ مت آئیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم سچوں کے ساتھ رہا کرو گے تو تمہیں اچھی باتیں اور نصیحت کی باتیں ملے گی، اور تمہیں گمراہی سے بچائے گا اور اچھی راستے پہ لگائے گا۔ میرے پیارے دوست اور مجھے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بروں کی صحبت سے بچو۔
بروں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ بروں کی صحبت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ یوں کو میں کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ بروں کی سنگات اور بروں کی صحبت مت کرو۔ میرے دوستو اگر تم دنیا کے اندر بروں کی صحبت میں رہ کے، بروں کی صحبت میں چلنا، بروں کی صحبت میں پھرنا، بروں کی صحبت میں کھانا اٹھنا بیٹھنا، اور اسی طریقے سے تمہاری موت ہو گئی، تو جب تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا جماعت بروں کی جماعت ہوگا، ملعونوں کی جماعت ہوگا، شرابیوں اور زناکاروں کی جماعت ہوگا، دجال اور فرعون کے سنگات، ابو جہل کے سنگات تمہارا حشر ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم بروں کی صحبت میں رہا کرو گے تو بروں کے ساتھ تم کو اٹھائے جائیں گے۔ میرے دوست اور بزرگ اسلام کے مقدس شہزادوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ملعون کی باتوں پہ مت آئیں اور ایسے ملعون کی باتوں پہ آ کر کے ہندوستان میں فساد نہ پھیلائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا وہ چہرہ ہے جسے نہ تو انگار جلا سکتی ہے، اسلام کا وہ ایسا چہرہ ہے جسے نہ تو مٹی پگھال سکتی ہے، اسلام کا وہ چہرہ ہے جسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کا ایمان سچا اور پکا ہے، آپ سچے پکے مسلمان ہیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادت ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے، اس کی محافظ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے دوستو میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلیں، سنت رسول پہ چلیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جھوٹ سے بچیں، بروں کی صحبت سے بچیں۔ ان چیزوں سے اگر آپ بچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خیر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو راہ صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔